السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واش روم بیت الخلاء سے متعلق اہم اور ضروری معلومات۔ عرب کے مشہور عالم ڈاکٹر حیث بن عبداللہ قرنی کی ایک فکر انگیز تحریر کا ترجمہ۔ چند کام کر لیجئے، آپ کے جسم سے منفی توانائی کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے شیاطین کمزور پڑ جائیں گے۔ بیت الخلاء کی صفائی پر کوئی سمجھوتہ نہیں اور بیت الخلاء کو مستقل بنیادوں پر صاف ستھرا اور بدبو سے پاک رکھیں۔ رات کو سونے سے پہلے لیٹرین کو صاف رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء کا دروازہ ہر وقت اور مستقل بنیادوں پر بند رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء میں کپڑے اتار کر لٹکے نہ رہنے دیجیے۔ ایک رات کے لیے لٹکے رہنے والے کپڑوں میں جتنی منفی توانائی بڑھ جاتی ہے، اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہے۔ کم از کم 72 گھنٹے دھوپ میں لٹکانے سے کچھ خلاصی ممکن ہے۔ میلے کپڑوں کو ہمیشہ بیت الخلاء سے باہر کسی ٹوکرے میں رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء میں بھی عطر نہ رکھیں اور نہ ہی اس میں خوشبو وغیرہ کا استعمال کیجیے۔ بیت الخلاء میں رونے سے سخت گریز کریں۔ ایسا کرنا شیطان دعوت دینا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائے یا وہ آپ کے جسم کو پکڑ لے۔ واش روم گندے رہے تو رزق شادی میں دیر ہوئی چلی جاتی ہے، زندگی مشکلات بڑھتی جاتی ہے، بغیر سبب غم اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے اور تشنج یا مرگی تک ہو سکتی ہے۔ ہر تیسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھولیے اور گھر میں سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ چلائیں۔ آپ کو بذات خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گھر سے شیاطین اور جراثیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دونی دیجیے۔ گھر میں جگہ جگہ شیشے آویزاں نہ کیجیے۔ گھر میں ایسی جگہ نہ بیٹھیے جہاں سے ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ جاگنے پر لمبی لمبی سانسیں لیجیے اور اٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھیے۔ رات میں سونے کا ایک مستقل وقت مقرر کر لیجیے اور سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت بھی نہ چھوڑیے۔ یہ سورہ عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت سے آپ اور جنت کے درمیان صرف موت کا حائل ہونا باقی رہتا ہے، اس لیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا بھی نہ بھولیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔